السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ المدثر کرنی ہے آج۔ مدثر مکی صورت ہے، دال پہ شد کے ساتھ ہے مدثر۔ شروع کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 29 ہے۔ اس سورہ کی 56 آیات ہیں اور 2 رکوعات ہیں۔ اس کے کلمات 256 ہیں اور آیات جیسے بھی آپ کو بتایا ہے کہ 56 یعنی 56 ہیں، اور اس کے 2 رکوع اور اس کے حروف 1145 ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا المدثر، اے کپڑے میں لپٹے ہوئے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا جا رہا ہے۔ اور یا ایہا اس کا ترجمہ اے ہے، جیسے کہ پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتایا تھا جب ہم سورہ المزمل کر رہے تھے، اس میں بھی یا ایہا المزمل آیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یا کا ترجمہ اے ہے۔ ایہا کیوں لگاتے ہیں؟ جب آگے جو اسم آ رہا ہے جس کو پکارا جا رہا ہے وہ الف لام کے ساتھ معرف ہو، یعنی معرف باللام ہو، تو یا کو الف لام کے ساتھ ملانے کے لیے ایہا کو جوڑا ہے بیچ میں۔ تو یا ایہا المدثر، اے کپڑے میں لپٹے ہوئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ پھر ڈراؤ۔ تو اب یہاں سے اس سورہ کا شان نزول دیکھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو سب سے پہلے وحی نازل ہوئی تھی وہ غار حرا میں ہوئی تھی، اور وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ سورہ الگ کی ابتدائی 5 آیات تھیں۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا تھا کہ وہ خالق کائنات ہے، اسی نے آپ کو بھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا ہے، اور اسی نے یہ فرشتہ نازل کیا ہے۔ اور ان آیات میں صرف تعارف تک بات محدود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی ایک طرح سے نبوت دی جا رہی تھی، نبی بنایا جا رہا تھا، اور آپ کو تبلیغ وغیرہ کا حکم نہیں دیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ آنے والی ذمہ داریوں کے لیے تیار کرنا مقصود تھا، جو پیچھے بھی ہم سورہ المزمل میں بھی پڑھ آئے ہیں کہ اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح فرمایا گیا۔ سورہ المزمل میں ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، تو وہاں پر بھی اٹھ کھڑے ہونے کا حکم ہے، لیکن وہ کس لیے ہے؟ رات کے قیام کے لیے آپ اٹھ کھڑے ہوں، ساری رات کے قیام کے لیے نہیں، رات کا کچھ حصہ قیام کے لیے مختص کیجئے، تاکہ آپ پر جو قرآن کی تبلیغ و دعوت کی ذمہ داری، گراں بار ذمہ داری آپ کے جو کندھوں پر ڈالے جانے والی ہے، آپ اس کے لیے تیار ہو سکیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور اس کے علاوہ ہر داعی دین کے لیے ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جیسے میں پہلے بھی آپ کو بتا رہی تھی کہ اب جب قرآن مکمل ہو رہا ہے تو کس طرح سے دعوت دین کے حوالے سے بار بار تربیت کی جا رہی ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص جو اس ذمہ داری کو اٹھا لیتا ہے، جو اس دین کو سیکھ لیتا ہے، یہ جب تک وہ اس کو آگے نہیں پھیلائے گا وہ خود بھی اس پر استقامت اور ثابت قدمی کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ اس قرآن کی ذمہ داری میں یہ شامل ہے کہ خود اس کو پڑھو، سیکھو، سمجھو، اس پر عمل کرو اور اس کو آگے لے جاؤ، جس حد تک تم اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کر سکتے ہو، حکمت کے ساتھ اس کو آگے پہنچاؤ۔ تو اسی طرح سے جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ آیات اتر رہی تھیں، تو ہمارے لیے بھی اب عمل کا پوائنٹ کیا ہے کہ المزمل میں ہمیں فرمایا گیا کہ اٹھو، رات کا قیام کرو۔ اب یہاں پر کہا جا رہا ہے قم فانذر، اٹھو اور ڈراؤ، یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ذمہ داری کیا ہے کہ آپ لوگوں کو اس سے متنبہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ابھی شروع میں جو آغاز ہو رہا ہے نا، یا ایھا المدثر، اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور ایسی بات کہی جا رہی ہے، تو وہ کیا ہے؟ تو جیسے میں ابھی شان نزول ہی پڑھ رہی تھی، تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ الگ کی ابتدائی 5 آیات نازل ہو گئیں اور فرشتہ جبریل کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سخت تکلیف دہ اور گراں بار ہوتی تھی۔ اس دوران پہلے گھنٹی کی سی آوازیں آنے لگتی ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ اس عالم سے کٹ کر عالم بالا سے جڑ جاتا،
اور اس وحی کا اتنا بار ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات سردیوں میں بھی وحی کے وقت پسینہ آ جاتا تھا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ران پر ران رکھے ہوئے تھے کہ وحی کا نزول شروع ہوا۔ سیدنا زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا اتنا بوجھ محسوس کیا کہ مجھے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ نیچے سے میری ران ٹوٹ جائے گی۔ اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو اس کے بوجھ اور دباؤ سے اونٹنی نیچے بیٹھ گئی تھی۔ چنانچہ پہلی دفعہ غار ہرا میں جب وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اس تکلیف اور بوجھ سے مجھے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں گھبرائے ہوئے گھر آئے تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آپ کو بہت تسلی دی۔ اس کے بعد کچھ عرصہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ وحی کی تکلیف اور بوجھ کے باوجود اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عجیب طرح کی لذت بھی محسوس ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اسی لذت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے منتظر بھی رہتے تھے۔ تو ایک دن یہ واقعہ پیش آیا۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی بند رہنے کا تذکرہ فرما رہے تھے، یعنی فترۃ الوحی کا جو دور تھا اس کا ذکر فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ایک دفعہ چلتے چلتے میں نے آسمان سے ایک آواز سنی تو آسمان کی طرف اسی فرشتے کو دیکھا جو ہرا میں میرے پاس آیا تھا۔ وہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر میں اتنا ڈرا کہ ڈر کے مارے زمین پر گر پڑا۔ پھر اپنے گھر آیا تو گھر والوں سے کہا مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ چنانچہ انہوں نے مجھے کمبل اڑا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ یہاں تک یہ آیات نازل ہوئیں۔ ابو سلمہ نے کہا رجز سے مراد بت مراد ہیں۔ اس کے بعد وہی گرم ہو گئی، برابر لگاتار آنے لگی۔ یہ بخاری کتاب و تفسیر کی حدیث ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ دوسری وحی بنتی ہے، یعنی الگ کی پہلی 5 آیات نازل ہونے کے بعد اب یہاں پر یہ دوسری وحی نازل ہوئی۔ اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورہ الگ کی 5 آیات نازل ہوئی تھی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ بعض اوقات ان کو یہ لگتا کہ میں بس یعنی اپنی جان ختم کر ڈالوں۔ بعض اوقات آپ پہاڑ پر اس ارادے سے چڑھے بھی، لیکن پھر آپ کو جبرائیل علیہ السلام نظر آ گئے۔ تو یعنی یہ وہ ذمہ داری ہے جس کا ہم احساس کریں کہ کس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہوتی تھی۔ تو اب وہ کپڑے ڈر کے مارے کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور پھر وہاں پر پھر وحی نازل ہو گئی، یا ایھا المدثر، یعنی آپ اٹھ جائیں، اب قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے۔ اب اس آیت میں کھڑے ہو کر ڈرانے کا حکم ہے۔ پچھلی صورت میں کیا تھا کہ قم اللیل الا قلیلا، کہ رات میں سے کچھ حصہ آپ قیام کیجئے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اب سونے کا وقت نہیں بلکہ اب تو لوگوں کو ڈرانے کا وقت ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کو بھول کر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں انہیں بتائیں کہ انہیں اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ انہیں ان کے برے انجام سے ڈرائیں کہ اگر وہ اللہ کے احکامات کی فرما برداری نہیں کریں گے تو ان کا کیا حال ہونے والا ہے، اور انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی اطاعت کی طرف بلائیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ تو کرنے کا کام کیا ہے کہ لوگوں کو کس کا تعارف دیا جائے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ یہ لوگ جو اپنی نفسوں میں خود ہی بڑے بنے بیٹھے ہیں، تکبر کے مارے یہ دوسروں کی سننا پسند نہیں کرتے، خود جابر ظالم قہار بنے ہوئے ہیں اور لوگوں پر ظلم و جور کر رہے ہیں، ان سب کی بڑائیاں اللہ کی بڑائی کے آگے ہیچ ہیں۔ اللہ کی تکبیر بیان کیجئے، اللہ کی اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کرو۔ بڑے بڑے حکمران ہیں یا حکومتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے سامنے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی کبریائی، بزرگی اور بڑائی سے پوری طرح روشناس کرائیے، اور زبان سے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے رہا کیجیے۔ اور یہاں پر مجھے یاد آ رہا ہے کہ صبح و شام فجر و مغرب کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کی بھی ایک تسبیح ضرور اپنے عمل میں شامل رکھیں۔ تو اسی حکم کی وجہ سے اسلام میں تکبیر یا کلمۃ اللہ، اللہ اکبر کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ کلمہ ہے جو ہر اذان میں 6 بار دہرایا جاتا ہے۔ ہر نماز کا افتتاح بھی یہی کلمہ ہے۔ پھر رکوع جاتے وقت، سجدے کے وقت، سجدے سے اٹھتے وقت، غرض نماز کی ہر رکعت میں متعدد بار اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ پھر نماز کے بعد تکبیر و تحلیل کی بہت فضیلت آئی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ایک مسلمان کے سامنے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا تصور موجود رہے۔ تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ اکبر کی آواز سنتے ہیں تو حقیقتاً ہمارے دل اللہ کی خشیت سے بھر جائیں اور ہم اپنے ان برے ارادوں سے، بری نیتوں سے، ان گناہوں سے باز آ جائیں جن میں ہم پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ کی اطاعت کی طرف اور سے اور مائل ہوتے چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ
ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہاں پر انذار کا مطلب خوفزدہ کرنا نہیں ہے، جیسے پچھلے بھی آپ کو صورت میں بتایا تھا۔ اس سے مراد دراصل آگاہ کرنے والا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ والدین اپنے بچوں کو کن کن باتوں سے آگاہ کرتے ہیں۔ ان میں کیا ہوتا ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے شفیق ہوتے ہیں نا، مہربان ہوتے ہیں، خیر خواہی چاہتے ہیں اپنے بچوں کی، تو وہ ان کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی دیتے ہیں، بھلائی کے راستوں کی طرف بلاتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح سے ایک ڈرانے والا شخص بھی دراصل وہ یعنی انذار کرنے والا شخص بھی لوگوں کو خوفزدہ نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ ان کو ان کے یعنی ان کو آگاہ کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی تمہارے مستقبل کی خیر یا بھلائی کن باتوں میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو شفقت کے ساتھ ان کو خبردار کیجئے، اللہ کی بڑائی بیان کیجئے۔ وَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ، اور دوسرا کرنے کا کام جو اپنی ذاتی طہارت ہے اس کا اہتمام کیجئے، اپنے کپڑے میل کچیل سے اور نجاست سے بھی پاک صاف رکھیے، صاف ستھرا لباس استعمال کیجئے، جسم کو پاک صاف رکھیں۔ روح کی پاکیزگی کے لیے جسم اور لباس کی پاکیزگی بھی انتہائی ضروری ہے، یعنی ظاہری پاکیزگی بھی اور باطنی طہارت کا بھی اہتمام کیجئے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حکم دے کر دراصل وہ جو رہبانیت میں گندے رہنے کا تصور پایا جاتا ہے اس کا رد مل رہا ہے ہمیں، ٹھیک ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، یعنی لوگ اس قدر گندگی میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انسان جتنا گندا اور میلا کچیلا رہے اتنا ہی وہ اللہ کے ہاں محبوب ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو کہ طاہر رہتے ہیں، جو کہ پاکیزہ رہتے ہیں، اور فرشتے بھی انہی محافل میں جانا پسند کرتے ہیں جہاں پر لوگ طہارت اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسلام میں جسم اور لباس کی صفائی کی جو اہمیت ہے اس ابتدائی حکم سے ہی ہمیں اس کا پتہ چل رہا ہے۔ اور یہاں پر جو اس کے علاوہ فرمایا وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، اور پلیدی کو چھوڑ دیجئے، دور رہیں۔ یہاں پر رجسن سے مراد ظاہری میل کچیل گندگی اور نجاست بھی ہے، اور باطنی بھی، یعنی دل کی جو نجاست ہے یا گندگی ہے اس سے بھی دور ہو جائیں۔ اس لفظ کا اطلاق ان تمام شیطانی وساوس پر ہوتا ہے جو دل میں موجود ہوں، ٹھیک ہے؟ یعنی دل میں جو بھی وسوسے جو شیطان ڈالتا ہے ظاہر ہے وہ حق کے خلاف باطل کے لیے ہی ہوتے ہیں، تو غیر اللہ کی عبادت سے متعلق جتنے بھی رجز ہیں ان کو چھوڑ دیجئے، برے خیالات جو بھی دل میں ہیں ان سے باہر آ جائیں۔ یہ باطنی صفائی ظاہری صفائی سے بھی زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ لباس التقویٰ ہوا خیر، جو اندر کا لباس ہے نا، جو اللہ کی بڑائی دل میں آ جانا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہیں اللہ کے یعنی صحیح عقائد رکھنا، وہ بہت ضروری چیز ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور نہ احسان رکھیں اس لیے کہ آپ زیادہ لیں، زیادہ لینے کی غرض سے احسان نہ کریں۔ یعنی یہاں پر کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ دائی کا کام کیا ہے کہ وہ احسان کرے گا لیکن صلہ پانے کے لیے نہیں۔ کسی شخص کی بے لوث خدمت کرنا بہت بڑا حوصلہ مندی کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ انسان چاہتا تو یہ ہے کہ دنیا میں جس پر بھی وہ کوئی بھلائی کر دے تو اس سے کسی نہ کسی صورت میں بدلہ اس کو مل جائے، یعنی میں نے اس کے ساتھ اچھا کیا تھا تو وہ بھی میرے ساتھ اچھا کرے، ٹھیک ہے؟ اور بعض اوقات تو یہ صورتحال ہوتی ہے کہ طبیعت ہمیں اس بات پر اکسا رہی ہوتی ہے کہ جتنا میں نے کسی کو دیا ہے اس سے بڑھ کر مجھے اس احسان سے بڑھ کر عطا کیا جائے، اس سے بڑھ کر ملنا چاہیے۔ یہ نظریہ خالصتاً خود غرضانہ ہے، اسی سے یہاں پر روکا جا رہا ہے کہ جس عظیم مقصد کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تیار کیا جا رہا ہے، اور جس طرح آپ کو پوری بنی نوع انسان کی ہدایت کی خدمت سپورٹ کی جانے والی ہے، اس کے لیے ابتدا میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایات دے دی گئیں کہ کسی طرح کے فائدے، لالچ، غرض اور معاوضے کا طمع رکھے بغیر لوگوں پر دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی بھلائیاں کرنا ہوں گی، ٹھیک ہے؟ یعنی لوگ بدلے میں کچھ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، بلکہ الٹا اس راہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے بھی مصائب پیش ہیں انہیں بھی خندہ پیشانی سے اللہ کی رضا کی خاطر قبول کرنا ہوگا۔ ذرا سوچیں، اب ہم جب اگر دعوت دینے نکلیں گے تو کتنے ہی یعنی ہم چاہیں گے کہ لوگ ہمیں ہمارے احسان مند ہوں کہ ہم ان کو دین کی بات بتا رہے ہیں اور فری میں بتا رہے ہیں، نہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہمیں صبر کرنا ہوگا کہ جب لوگ انوئے ہوں گے کہ آپ ان کو دین کی طرف کیوں بلا رہے ہیں، کیوں آپ ان کو نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں، اور کیوں آپ مساجد کو آباد کرنے کا حکم دے رہے ہیں، تو ان طعنوں کو سننے کا بھی حوصلہ رکھنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ تمام مسائل پیش آئیں گے، انہیں اللہ کی رضا کی خاطر برداشت کرنا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان باتوں کا بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ ولی ربی کا فصبر، تو اپنے رب کے لیے صبر کیجئے، اپنے رب کی رضا کے لیے جو بھی اس راہ میں مشکلات آئیں، آپ کے جن کاموں پر تنقید ہو، جن باتوں پر تنقید ہو، بعض اوقات تو آپ یہ دیکھیں کہ دین کی راہ میں کردہ نہ کردہ کاموں پر تنقید ہوتی ہے، وہ کام جو آپ نے نہیں کیے ہوتے،
جو آپ نے نہیں کہے ہوتے اس پر بھی آپ کو تان و تشنیع ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کہاں کہ انسان صلے کی تمنا لگا کے بیٹھا رہے، تو بندوں سے صلے کا تو بالکل نہ سوچو، بلکہ ولی ربی کا فاصبر، اس بڑے مقصد پر نظر رکھو اور اپنے رب کے لیے صبر کر جاؤ کہ اپنے رب سے ہی تمہیں صلہ پانا ہے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پھر اب یہاں پر فرما دیا گیا، یہ بھی انذار ہی ہے، پھر جب پھونک دیا جائے گا ناقور میں، سور میں، تو یعنی وضاحت اس آیت میں کیا ہے کہ جس دن سور پھونکا جائے گا یعنی قیامت آ جائے گی، تو دیکھو اس دن حال کیا ہوگا، اس دن کو تصور کرو، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو یہ دن بہت بڑا دشوار دن ہوگا، کس پر؟ علی الکافرین غیر یسیر، کافروں پر آسان نہیں ہوگا۔ تو اس کا یہ یہاں پر واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ کافروں کے لیے بڑا سخت دن ہوگا، تو مومنوں کے لیے سخت نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو بات یہ ہے کہ مومنوں کا یہاں پر ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کہ اس دن کے آنے سے پہلے ہی مومنین کو اٹھا لیا جائے گا زمین سے، کیونکہ حدیث میں اس بات کی صراحت ہے نا کہ لا تقوم الساعة الا علی شرار الخلق، کہ قیامت صرف بدترین لوگوں پر قائم ہوگی، یہ مسلم کتاب الامارہ کی حدیث ہے۔ تو یہ کافروں پر بہت ہی بھاری دن ہوگا، آسان نہیں ہوگا، یعنی جب وہ اللہ کے آگے حاضر ہوں گے اور ان کو پتہ چلے گا کہ جن چیزوں سے ان کو ڈرایا جاتا تھا وہ تو آج سامنے آ گئی، بدلہ سامنے آ گیا اور وہ اس کا کچھ رانسم بھی نہیں دے سکتے۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، تو چھوڑو مجھے اور جس کو پیدا کیا میں نے اکیلا ہی، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر دراصل ایک قصے کا ذکر ہے جس کا آگے جا کے انشاءاللہ پڑھتے ہیں، اور یہ شخص کا قصہ کیا ہے؟ وجعلت له مالا ممدودا، اور میں نے دیا اس کو مال کثیر، وبنین شہودا، اور بیٹے حاضر رہنے والے، اور ومہدت له تمہیدا، اور میں نے بچھایا اس کے لیے بچھونا سامان، ثم یطمع ان ازید، پھر وہ طمع کرتا ہے کہ اور زیادہ دوں، کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا، ہرگز نہیں، بے شک وہ ہے ہماری آیات کا مخالف یا اناد رکھنے والا۔ تو یہاں پر دراصل ایک انسان کی مثال ہمارے سامنے پیش کر کے ہمیں ذرا مزید انذار ہے، ڈرایا جا رہا ہے کہ دیکھو تو ذرا وہ شخص جس کہ جب وہ پیدا ہوا تو وہ بالکل اکیلا تھا، خالی ہاتھ پیدا ہوا تھا، اس کے پاس کوئی مال و دولت، عز و جاہ، لاؤ لشکر کچھ بھی نہیں تھا۔ ذرنی، چھوڑو مجھے، ومن خلقت وحیدہ، جس کو میں نے اکیلے پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پھر یہ ہے کہ وہ شخص جس کو میں نے اکیلے پیدا کیا، یعنی وہ اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، اس کی آپ مخالفت کی پرواہ نہ کریں، اس کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیں۔ اور اس شخص کا حال کیا ہے؟ وجعلت له مالا ممدودا، میں نے اسے دیا مال کثیر، یعنی پیدا بھی میں نے ہی اس کو کیا خالی ہاتھ، اور دنیا میں جب وہ آیا اور اس نے مال پایا تو وہ اللہ ہی کی طرف سے عطا کردہ تھا۔ ان آیات میں اگرچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی خاص شخص کا نام نہیں لیا، بلکہ کہ ایک یعنی کردار کشی کی جا رہی ہے کسی شخص کی، تاکہ انسان ایسی کردار سے بچے، ٹھیک ہے؟ تو جو صفات بیان کی گئی ہیں ان سے ویسے ہر ایک کو واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ ان آیات کا روئے سخن کس طرف ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی قرآن کا کتنا خوبصورت انداز ہے۔ اور یہ شخص باتفاق یعنی سارے مفسرین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ تھا۔ حرب بن امیہ کی وفات کے بعد قریش کی سیادت اسی کے ہاتھ آئی تھی، یعنی اقتدار کے لحاظ سے بھی اس کو بلند مقام حاصل ہوا۔ یہ ابو جہل مخزومی کا چچا تھا، بڑا صاحب مال تھا، اور وجعلت له مالا ممدودا، بہت کثیر مال اللہ تعالیٰ نے اس کو ادا کیا تھا۔ ممدودا کا مطلب ہوتا ہے کہ مد، یعنی پھیلایا جانا، مد کو کہتے ہیں نا لمبا کرنا، تو میلوں جائیداد اس کی پھیلی ہوئی تھی، بہت مال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا تھا۔ اور بنینا شہودا، اور پھر یہ کہ بیٹے بھی سامنے حاضر رہنے والے، یعنی ایسے بیٹے تھے کہ ساتھ رہنے والے تھے، سامنے موجود رہتے تھے، اس کے پاس حاضر رہتے تھے، مددگار تھے۔ ایک تو بیٹوں کی نعمت، اور پھر یہ کہ بیٹے یعنی اس کے پاس سے دور نہیں ہٹتے تھے۔ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اس لیے کہ مال اتنا زیادہ تھا کہ بیٹوں کو بھی کسب معاش کی چندہ فکر نہیں تھی، اس کام کے لیے اس کے نوکر چاکر بہت تھے۔ بیٹوں کا کام بس یہی تھا کہ وہ اس کی مجلس میں حاضر رہ کر اس کی شان و شوکت بڑھائیں۔ انہی بیٹوں میں سے آپ جانیں کہ ایک سیدنا خالد بن ولید بھی تھے جو اسلام لے آئے اور انہیں اسلام کی پیشوا خدمات سر انجام دی تھیں۔ تو یہ شخص، اس کا نام یعنی خالد بن مغیرہ کا نام لقب کس سے یہ مشہور ہو گیا تھا؟ ریحانۃ القریش سے، یعنی قریش کا مسکراتا پھول۔ مال و جائیداد بہت ہے، بیٹے ہر وقت حاضر پاس ہیں، اور یہ بھی ہے بنینا شہودہ سے مراد یہ بھی ہے کہ لوگوں کی محفلیں وہاں پر بڑی جمتی تھیں،
ظاہر ہے مال بہت تھا تو لوگ اپنے کام کاج کے سلسلے میں اس کے پاس ہر وقت یعنی ایک محفلیں ہی بنی رہتی تھیں، اور انہی بیٹوں میں سے کچھ اس کے ایمان بھی لے آئے تھے، جیسے ابھی میں نے ذکر کیا خالد بن ولید ہیں، اور 2 اور بیٹے تھے جو ایمان لے آئے تھے، آئی ایم ناٹ شیور لیکن 2 اور تھے۔ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور بچھایا یا مہیا کیا اس کے لیے بچھونا سامان، اور یعنی اب یہ دیکھیں مہد کس کو کہتے ہیں؟ بچھونے کو نا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بہت مال عطا کیا تھا، جوان بیٹے ریاست بھی دی، اور بے شمار مال ہر طرح کا عطا فرمایا تھا، ٹھیک ہے۔ امام سوری کے مطابق اس کی سالانہ آمدنی 1 کروڑ دینار تھی، 1 کروڑ دینار۔ اس کا اندازہ آپ اس طرح سے لگائیں کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ وقت مقرر کیا گیا تو ان کی سالانہ آمدنی 250 دینار، اور ایک شیپ روزانہ ان کو رکھی گئی نا، تو وہ ایک تھی یا کتنی تھی، خیر ان کی 250 دینار تھی، تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ کہاں یہ کروڑ دینار تھی، کروڑ دینار اس کی سالانہ آمدنی تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہ اس نے کیا کہ حرف شکر زبان پر لے آئے، بلکہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی حرص میں لگا رہا، ثم یطمع ان ازید، پھر وہ طمع کرتا ہے کہ اور زیادہ دیا جائے، یعنی اور زیادہ جمع کرنے کی حرص میں منہمک رہا۔ اور پھر کیا کرتا تھا؟ کلا انہ، اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سامنے جنت کی نعمتوں کا ذکر فرماتے تو کہتا تھا کہ اگر یہ شخص یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیان میں سچے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ وہاں کی نعمتیں بھی مجھے ضرور ملیں گی، ٹھیک ہے، یعنی یہ اس طرح کا عقیدہ تھا۔ کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، بے شک وہ ہے ہماری آیات کا مخالف، یعنی ہماری آیات سے دشمنی رکھنے والا ہے، یعنی انکار کرنے والا ہے، باوجود اس کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اتنا عطا فرمایا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کفر کرنے والا تھا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا مخالف تھا۔ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اب اسے چڑھواؤں گا بڑی چڑھائی، استغفر اللہ، کہا جاتا ہے کہ یہ آگ کے عذاب پر، اس کو آگ کے پہاڑ پر چڑھایا جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو جہنم کا عذاب وہ شدید ہوگا، اور اس پر چڑھتا ہوا عذاب، بڑھتا ہوا عذاب یہ کہ اس کو جہنم میں بار بار چڑھایا جائے اوپر آگ کے پہاڑ پر، اور پھر وہ وہاں سے اترے، اور پھر اس کو اسی حال میں یعنی وہاں سے اس کو نیچے گرایا جائے، اور پھر اس کو چڑھنے کو کہا جائے، یعنی ہمیشہ یہی عذاب اس کو ہوتا رہے گا۔ جیسے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو سعید کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعود دوزخ میں ایک پہاڑ ہے جس پر دوزخی کو چڑھایا جائے گا، پھر اسے وہاں سے نیچے گرایا جائے گا، اسے ہمیشہ یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ یہ ترمذی ابواب التفسیر کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر فرمایا کہ انہو فکر و قدر، بے شک اس نے سوچا اور اس نے اندازہ کیا، فقتل کیف قدر، تو سو وہ مارا جائے کیسا اس نے اندازہ کیا، ثم قتل کیف قدر، پھر مارا جائے کیسا اس نے اندازہ کیا، ثم نظر، پھر اس نے دیکھا یعنی تأمل کیا، ثم عبس و بصر، پھر اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑ لیا، ثم ادبر واستکبر، پھر اس نے پیٹھ پھیری اور تکبر کیا۔ اب یہاں پر بھی ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ آپ جانتے ہیں نا کہ یہ ولید بن مغیرہ خود بڑا سمجھدار اور عربی کلام کے نشیب و فراز سے خوب واقف تھا، وہ خود قرآن سے کافی حد تک متاثر ہو چکا تھا۔ اب قریشی سرداروں کو یہ فکر دامن گیر ہوئی کہ اگر ان کا رئیس مسلمان ہو گیا تو پھر ان کا کہیں بھی ٹھکانہ نہ رہے گا، ان کو اپنے سابقہ دین پر برقرار رکھنے کا بیڑا ابو جہل نے اٹھایا۔ ولید بن مغیرہ کے بعد قریش کی جو سیادت تھی وہ ابو جہل کے ہاتھ آئی تھی۔ جب ابو جہل نے اسے سمجھایا کہ اگر وہ مسلمان ہو گیا تو اس کی سب عزت اور جاہ خاک میں مل جائے گی اور اسے قریش کی سیادت سے بھی دستبردار ہونا پڑے گا، تو وہ اسلام لانے سے رک گیا۔ اب ایک اور اہم مسئلہ درپیش تھا کہ حج کا موسم قریب آ چکا تھا، اور قریشی سرداروں کو یہ فکر دامن گیر ہوئی کہ جو لوگ حج کے موقع پر باہر سے مکہ آتے ہیں انہیں اسلام کی دعوت سے کیوں کر روکا جا سکتا ہے، اور وہ پیغمبر اسلام کو کیا کہہ کر لوگوں کو ان سے متنفر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہوا کیا کہ ولید بن مغیرہ کے ہاں مشرکین مکہ جمع ہوئے مشورے کے لیے، اس غرض کے لیے قریشی سردار ولید بن مغیرہ کے ہاں گئے اور اس کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ یعنی یہ سارا معاملہ اس کے سامنے رکھا،
تو اب اس معاملے کو یہاں پر ایک اس کے قصے کی صورت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ انہو فکرا و قدرا، بے شک اس نے سوچا اور اس نے اندازہ کیا۔ ولید بن مغیرہ نے قریش مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اچھا تم لوگ اپنی اپنی تجاویز پیش کرو، یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روکا جائے کہ وہ لوگ دین کی دعوت نہ قبول کر لیں، تو بتاؤ پھر ہم کیا کہہ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشہور کریں۔ ان میں سے ایک بول اٹھا، ہم کہیں گے کہ یہ شخص یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہے، نعوذ باللہ۔ ولید کہنے لگا، واللہ وہ کاہن نہیں، اس کے کلام میں نہ کاہنوں جیسی گنگناہٹ ہے، نہ قافیہ گوئی اور نہ تک بندی ہے، پھر وہ کاہن کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرے نے کہا، ہم کہیں گے وہ پاگل ہے۔ ولید نے کہا، واللہ وہ پاگل بھی نہیں، ہم نے پاگلوں کو دیکھا ہے، اس کے اندر نہ پاگلوں جیسی دم گھٹنے کی کیفیت ہے، نہ الٹی سیدھی حرکتیں ہیں اور نہ ان جیسی بہکی بہکی باتیں ہیں۔ تیسرے نے کہا، ہم کہیں گے وہ شاعر ہے۔ ولید کہنے لگا، وہ شاعر بھی نہیں، ہمیں رجز، حجز، قریض، مقبوض، مبسوط سارے ہی اصناف سخن معلوم ہیں، اس کی بات بہرحال شعر نہیں ہے۔ تب لوگوں نے کہا، ہم کہیں گے وہ جادوگر ہے۔ ولید نے کہا، وہ جادوگر بھی نہیں، یہ شخص نہ ان کی طرح جھاڑ پھونک کرتا ہے نہ گرا لگاتا ہے۔ آخر لوگوں نے جھنجھلا کر کہا، پھر تم ہی اپنی بے داغ رائے پیش کرو، یعنی تنزیہ اس کو کہنے لگے۔ ولید کہنے لگا، مجھے ذرا سوچ لینے دو۔ اب یہاں پر یہی بات آ رہی ہے کہ ان فقتل کیف قدرا، تو مارا جائے کیسا اس نے اندازہ کیا، یعنی کیسی تجویز اس نے کی۔ پھر اس نے اپنے ساتھیوں پر ایک فاخرانہ نگاہ ڈالی، پھر ازراہ تکبر پیشانی کو سکیڑا، جیسے قرآن سے اسے بہت کراہت اور انقباض ہے۔ استغفر اللہ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہی سب کچھ یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے۔ ثم قتل کیف قدرا ثم نظر ثم عبس و بصر، کہ اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑ لیا، ثم ادبر واستکبر، اس کے ساتھی چلے گئے، وہ سوچتا رہا، بلا آخر اس نے اپنی بے داغ رائے یہ پیش کی کہ تم لوگ باہر آنے والوں سے یوں کہہ سکتے ہو کہ یہ شخص ایسا کلام پیش کرتا ہے جو ایسا جادو ہے جس سے بھائی بھائی سے، باپ بیٹے سے، شوہر بیوی سے جدا ہو جاتا ہے اور کنبے قبیلے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ یعنی یہ تھا وہ تکبر جو اس نے کیا اور یہ تجویز تھی جو اس نے پیش کی۔ فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، تو اس نے کہا نہیں ہے یہ مگر کھلم کھلا جادو جو اگلوں سے نقل کیا جاتا ہے، یعنی یہ ایک جادو ہے جو اس نے سیکھ لیا ہے، نقل در نقل چلا آ رہا ہے، اور اب اس کے ذریعے وہ لوگوں میں ایسی پھوٹ ڈالتا ہے کہ بھائی بھائی سے، باپ بیٹے سے، شوہر بیوی سے جدا ہو جاتا ہے۔ ان ھذا الا قول البشر، نہیں ہے مگر یہ صرف ایک آدمی کا ہی کلام ہے، نعوذ باللہ، یعنی کہ جھوٹ اس نے کہا، جھٹلا دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی اتاری چیز ہے، بلکہ کہنے لگا کہ یہ کسی آدمی کا ہی کلام ہے اور جو نسل در نسل منتقل ہو رہا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، سأصلیہ سقر، ان قریب اسے ڈالوں گا جہنم میں، یعنی ان قریب ہم اس کو سقر میں داخل کریں گے۔ تو یہاں پر اب آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح اسے تجویز پیش کی، تو اس تجویز پر قریش مکہ سارے متفق ہوئے اور رخصت ہو گئے۔ تو اس سارے مکالمے سے یہ صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ولید بن مغیرہ پر قرآن کی حقیقت پوری طرح واضح ہو چکی تھی، ٹھیک ہے۔ پیچھے جو آ رہا نا کہ آیت نمبر 16 میں، کلا انہ آن لآیاتنا عنیدا، ہرگز نہیں، بے شک وہ ہماری آیات سے اناد رکھنے والا تھا۔ اور یہ جو مخالفت اس نے کی نا جانتے بوجھتے، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ یہ سب کچھ حق ہے، اس کی پوری حقیقت اس پر واضح ہو چکی تھی، لیکن اب جو کچھ وہ پینترے بدل رہا تھا وہ صرف اپنے جاہ و اقتدار کو بچانے کے لیے کر رہا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے معاف فرما دے۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کی لالچ جو ہے وہ انسان کو کس طرح بے راہ روی کی طرف لے جاتی ہے۔ عمل کا پوائنٹ وہی ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کن کن گناہوں کو صرف اس لیے کہ لوگوں کے ڈر سے پھر وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم کیوں اللہ کی اطاعت سے رک جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، لوگوں کے ڈر سے ہم اللہ کا اتنا ڈر نہیں رکھتے جتنا ہم لوگوں کا خوف رکھتے ہیں۔ تو اس کا بھی وہی حال ہوا تھا، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ ابو جہل نے اسے سمجھایا کہ اگر وہ مسلمان ہو گیا تو اس کی سب عزت اور جاہ خاک میں مل جائے گی۔ آپ یہ دیکھیں، یہ عزت اور جاہ تو ایک دن خاک میں مل ہی جانی ہے۔ دنیا کے فانی فائدوں کے لیے انسان کس طرح اپنی آخرت کو تباہ کر لیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے اسلام قبول کرنے سے پورا مکہ مسلمان ہو سکتا تھا۔ ظاہر ہے ایک بڑا سردار تھا اور لوگ اس کی مانتے تھے، سنتے تھے۔ ابھی یہ جو ساری میں نے ابھی باتیں آپ کے سامنے یہ والی اس سے بیان کی ہیں،
اس واقعے سے، تو اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اب قریش مکہ اس کی آرام سے بات سن رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ کاہن ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ پاگل ہے، کوئی کہہ رہا ہے وہ شاعر ہے، اور وہ ان کو آرام سے جھٹلا، یعنی کہ ان کی نفی کر رہا ہے، اور وہ سن رہے ہیں، اور آخرکار اسی اس کے مشورے پر انہوں نے عمل کیا اور کہا کہ یہ جادو ہے جو پہلے سے نقل ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہم اس کو سقر میں داخل کریں گے. استغفر اللہ. وما ادراک ما سقر، اور کیا جانو تم کہ کیا ہے سقر، جہنم کیا ہے، کیا سمجھو تم. لا تبکی ولا تذر، وہ ایسی چیز ہے نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی، یعنی مسلسل جلاتی بھی رہے گی، اور اس سے کسی کی موت بھی واقع نہیں ہوگی. استغفر اللہ. یہاں یہ کہ ہڈی پسلی گوشت پوچھ کچھ بھی نہ چھوڑے، چور چور کر دے، خطمہ کر دے، لیکن موت بھی نہ دے. لواحۃ للبشر، جھلس دینے والی آدمی کو. ایسے لواحہ جو ہے نا لوح سے ہے، لاحہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جلد کا سیاہ پڑ جانا، آگ سے، دھوپ سے یا سفر سے. تو وہاں پر آگ سے کھالیں جل جائیں گی، اور پھر بھی دائمی عذاب ہے، کیونکہ بار بار کھالیں بدلی جائیں گی نا، تاکہ وہ مسلسل اس عذاب میں مبتلا رہیں. استغفر اللہ. علیہ 19، اس پر 19 داروغہ یعنی فرشتے مقرر ہیں جو وہاں پر عذاب دینے کے لیے ہیں. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ جہنم میں مجرموں کو عذاب دینے کے لیے 19 قسم کے یعنی کہ فرشتے ہیں. اللہ اکبر، یعنی کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے. اور کہا جاتا ہے کہ 19 قسم کے یعنی کہ عذاب کے فرائض ہیں، جن میں سے ہر فرض کی انجام دہی ایک ایک فرشتے کی سرکردگی میں ہوگی. تو فرشتوں کی قوت کا اندازہ لگانا ہمارے لیے بہت مشکل ہے. ایک فرشتہ وہ کام کر سکتا ہے جو لاکھوں افراد مل کر بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے ساتھ وہ انہی کاموں پر لگے ہوئے ہیں جس کا حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو فرمایا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ فرشتوں کی طاقت کا اندازہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ ملک الموت جن کو جان نکالنے کا حکم ہے، وہ لاکھوں آدمیوں کی جان ایک آن میں نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن دوسری طرف ان کا اختیار کیا ہے کہ عورت کے پیٹ میں ایک بچے کے اندر جان نہیں ڈال سکتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. ٹھیک ہے. اور مختلف فرشتوں کو مختلف کام دیے گئے ہیں. جیسے سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہے، وہ چشم زدن میں آسمانوں سے وحی تو لا سکتے ہیں، لیکن بارش برسانا ان کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جن فرشتوں کو جن کاموں پر مامور کیا ہے وہ وہی کام کریں. اور ہمارا ایمان کیا ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ 19 داروغہ مقرر کیے گئے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحم فرما دے. فرمایا وما جعلنا اصحاب الناری، اور نہیں بنایا ہم نے آگ کے ساتھیوں کا، الا ملائکہ مگر دوزخ کے داروغہ مگر فرشتے ہی. وما جعلنا، اور نہیں بنایا عدتہم ان کی گنتی کو، الا مگر فتنہ للذین کفروا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، لیستیقن الذین اوتوا الکتاب تاکہ یقین کریں وہ لوگ جو کہ دیے گئے کتاب، ویزداد الذین آمنوا اور تاکہ زیادہ ہو وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان میں، ولا یرتابا اور نہ شک کریں، الذین اوتوا الکتاب وہ لوگ جو دیے گئے کتاب، والمؤمنون اور مومن، ولیقول اور کہیں، الذین فی قلوبہم مرض وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، والکافرون اور کافر لوگ، ماذا اراد اللہ کیا کچھ ارادہ کیا اللہ نے، بہذا مسئلہ اس مثال سے، کذالک اسی طرح، یضل اللہ گمراہ کرتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، ویہدی من یشاء اور جس کو وہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وما یعلم جنود ربک اور نہیں کوئی جانتا تیرے رب کے لشکروں کو، الا ہو مگر وہی. وما ہی الا ذکر للبشر اور نہیں ہے وہ مگر نصیحت آدمی کے لیے. تو اب یہاں پر فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو آگ کے ساتھی یعنی یہ جو ان کے اوپر داروغہ مقرر کیے ہیں وہ فرشتے ہی ہیں، اور ان کو جو 19 فرمایا ہے تو یہ دراصل کافروں کے لیے ایک آزمائش بن گئی. ٹھیک ہے. اور وہ کس طرح سے کہ جب دوزخ پر 19 فرشتوں کے تقرر کی بات سنی تو مشرکین مکہ مذاق اڑانے لگے تو کہ ہم تو لاکھوں اور ہزاروں کی تعداد میں ہیں. یعنی ابھی جو میں نے فرشتوں کے اختیارات اور ان کی طاقت کا ذکر کیا تو کہاں کہ ایک فرشتہ لاکھوں آدمیوں کے جتنا کام کر سکتا ہے، جو اللہ نے اس کو حکم فرمایا، جس طرح کے کام کا حکم دیا ہے وہ کر سکتا ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ یہ تعداد میں ہی کھو گئے اور کہنے لگے کہ ہم تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں، پھر اگر ہمارے لیے جہنم کے عذاب کی بات درست بھی ہوئی تو یہ 19 ہمارا کیا بگاڑ لیں گے،
ہم 10 مل کر بھی ایک فرشتے کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ان میں سے ایک پہلوان ٹائپ آدمی کہنے لگا کہ ان میں سے 17 کو تو میں سنبھال لوں گا، باقی 2 سے تم نپٹ لینا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہاری سوچ بالکل غلط ہے، وہ داروغے ہیں تو 19 مگر وہ آدمی نہیں فرشتے ہیں، اور تم کیا سمجھو کہ ایک فرشتہ کتنی طاقت کا مالک ہوتا ہے۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، کہ یہ جو اصحاب نار ہیں، یہ یعنی جو داروغے مقرر کیے گئے ہیں، یہ ملائکہ ہیں، یہ انسان نہیں ہیں۔ اور ان کی وما جعلنا عدتہم الا فتنۃ للذین کفروا، اور ان کی یہ جو گنتی ہے وہ کافروں کو فتنے میں ہی ڈالنے والی ہے۔ لیستیقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا، لیکن جو اہل کتاب ہیں اور مومن لوگ ہیں وہ فرشتوں پر بن دیکھے ایمان لانے والے ہیں، اور ان فرشتوں کی طاقت اور قدرت کا انہیں ہی علم ہے۔ ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، تو ایسے ایمان لانے والے اور اہل کتاب شک میں نہیں پڑتے، یعنی وہ کبھی ایسا مذاق نہیں اڑا سکتے جو مشرکین اڑا رہے تھے۔ وہ تو ایسی آیات سن کر دہل جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے گنتی بتائی؟ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو اسی آیت سے آزمائش ہوگی کافروں کی اور منافقین کی بھی۔ اور اس آیت میں مرض سے مراد شک کی بیماری ہے، یعنی منافق اور کافر دونوں ہی ہدایت کی باتوں سے محروم رہتے ہیں۔ تو ایک ہی بات یا مثال سے کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کر دیتے ہیں، اور اسی بات سے مومنوں کا ایمان کیسے زیادہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ ہم اپنی حالت دیکھیں کہ کیا ایسا تو نہیں ہے؟ آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ لوگ نعوذ باللہ بغیر سوچے سمجھے قرآن کی آیات کا، جہنم کا یا جنت کا یا حوروں کا، حورین کا، یہ آپس میں یعنی یہ کوئی مذاق اڑانے والی باتیں ہیں۔ اللہ رحم فرما دے ہمارے حال پر اور ہمارے ایمان کی حالت پر، کہ یہ تو انذار کے لیے یہ باتیں ہمیں بتائی گئیں، یہ تو غیب کی باتیں ہیں جن پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے عمل اس ایمان کی روشنی میں بدل جائیں۔ کہاں کہ اللہ کی اتاری ہوئی باتوں کا مذاق اڑانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ ایک ہی بات سے بدبخت آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، جبکہ سلیم و طبع آدمی اسی بات سے، اسی مثال سے ہدایت حاصل کر لیتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ جب کسی کے اندر خیر کی طلب نہیں ہوتی نا، اور وہ خیر کو ماننا نہیں چاہتا، تو اس نے تو نہ ماننے کا تہیہ کیا ہوتا ہے، تو ہر نئی اترنے والی بات، ہر نئی اترنے والی آیت وہ ہنسی میں اڑاتا ہے، نعوذ باللہ۔ جس کے دل، جبکہ دوسری طرف جس کے دل میں اللہ کا خوف اور ہدایت کی طلب ہو، تو ہر نئی بات، ہر نئی آیت اس شخص کے ایمان اور یقین میں اضافہ کرتی ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کے لشکروں کو تم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، سبحان اللہ۔ اور اس بات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ یہ پھر جو ہم پریشان ہو جاتے ہیں نا، وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمارا اللہ پر توکل کم ہو رہا ہوتا ہے، یا ہم اللہ کی قدرت اور عظمت کا صحیح خیال نہیں کر رہے ہوتے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے لشکر، ان کو ہم نہیں جانتے، کس طرح وہ باطل کو سرنگوں کر دیں ہم نہیں جانتے۔ تو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو انسان، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، وہ نگران ہیں، تو اس پر انہی پر توکل کیا جائے۔ تو یہاں پر دراصل فرشتوں کی بات ہو رہی تھی کہ فرشتوں کو تم ایسا کہتے ہو کہ ان کی طاقت کو تم ہنسی مذاق میں اڑاتے ہو۔ فرشتوں کے علاوہ جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کے لشکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہر مخلوق سے لشکروں کی طرح کام لے سکتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں سورہ الفیل جیسے ابابیلوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اصحاب فیل کو پٹوا دیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ابابیل وہ جو چھوٹا سا پرندہ تھا، اور تین اس کے پاس چنے کے برابر جتنے دانے تھے، لیکن وہ میزائل کی طرح فائل ہوئے اور ہاتھیوں والے مارے گئے، سبحان اللہ، ہاتھی مارے گئے۔ تو وہ رب جو ہواؤں کو حکم دے کر آج جیسی قداور، طاقتور اور سرکش قوم کا سر توڑ سکتا ہے، تو اور اسی طرح سے پانی میں فرعونیوں کو اور نوح علیہ السلام کی قوم کے نافرمانوں کو ڈبو سکتا ہے، تو تم تو جانتے ہی نہیں ہو اللہ کے لشکروں کو۔ اللہ کے لشکروں کا علم تو اسی کو ہی ہے۔ اور جن باطنی اسباب کے پیچھے انسان پڑا ہوتا ہے نا، اب یہاں پر مشرکین مکہ نے ظاہری گنتی کو ہی ایک وہ چیز تصور کر لیا اور مذاق اڑانے لگے، تو وہ اسباب بھی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ وہ جس طرح کے اسباب سے جیسا کام لینا چاہیں، یہ اللہ کے حکم میں سب کچھ ہے۔
وما ہی الا ذکر للبشر، لیکن وہ تو ہے مگر نصیحت انسانوں کے لیے۔ اب یہ جو یہ بات جو فرمائی گئی یہاں پر کافروں سے جہنم کے فرشتوں کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ انسان کو عبرت حاصل ہو، وہ ایک نصیحت حاصل کرے اس بات سے۔ پھر فرمایا کلا والقمر، ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی، والقمر والقمری، یعنی یہاں پر جو ہے واو قسمیہ ہے، را کے نیچے جو زیر آئی ہے، ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی، واللیل اذ ادبر، اور رات کی جب وہ پیٹ پھیرے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی جب وہ روشن ہو۔ اب یہ دیکھیں کہ سب کے نیچے ہی زیر آ رہی ہے جو کہ قسم کے ساتھ ہی آ رہی ہے۔ اب انہا لا احد الکبر، بے شک ہے وہ ایک بڑی آفت۔ اس بات کے لیے پیچھے کی 3 قسمیں لائی گئی ہیں، کلا والقمری واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لا احد الکبر، کہ یہ جو اب چاند کی قسم کھائی گئی، دیکھو تو چاند کی شکلیں، اس کا گھٹنا بڑھنا، رات اور دن کا وجود، ان کا باری باری آنا، رات کی تاریکی ہو جانا، پھر اس کے بعد سپیدہ سحر کا نمودار ہونا، تو یہ کیا نشانیاں حیرت انگیز نہیں ہیں؟ ان کی قسم کھا کر فرمایا کہ جان رکھو کہ بے شک دوزخ بہت بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ نشانیاں انسان ہر روز دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں بھی کچھ کم حیرت انگیز نہیں ہیں، لیکن چونکہ یہ ہر وقت انسان کے مشاہدے میں آتی رہتی ہیں، اس لیے ان کے بڑے پن کا انسان انکار کرتا ہے، اس میں غور و فکر نہیں کرتا، لیکن جب دوزخ کا ذکر آتا ہے تو اس کا انکار کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس نے دوزخ دیکھی نہیں ہے، ان فرشتوں کو اس نے دیکھا ہی نہیں ہے جس کا وہ مذاق اڑا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جن چیزوں کو انسان اس وقت دیکھ رہا ہے، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی تخلیقات ہیں، اتنے بڑے بڑے افعال ہیں جو کہ کائنات میں وقوع پذیر ہو رہے ہیں، تو جہنم کا وجود ناممکن نہیں ہے۔ انسان کے لیے یہ تو ڈر جانے والی چیز ہے، نذیر للبشر، یہ تو ڈرانے والی ہے لوگوں کو، اور انسان اس کا نعوذ باللہ انکار کر رہا ہے، حالانکہ یہ مذاق اڑانے کی چیز نہیں ہے۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تو جو کوئی چاہے تم میں سے کہ وہ آگے بڑھے یا پیچھے رہے، یعنی یہ جو باتیں تمہیں بتائی گئی ہیں یہ اب تمہارے فائدے اور بھلائی کے لیے ہیں کہ تم اپنے لیے بھلائی کی راہ اختیار کرتے ہو، ہدایت کی طرف آگے بڑھتے ہو، یا گمراہی میں ہی پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی انسان کو اختیار کی آزادی دی گئی ہے، اور اس کے ضمیر میں لستو بربکم قالوا بلا کی آواز ڈال دی گئی۔ اب اس آواز کو مزید رسولوں کی آمد نے پختہ کیا، پکارا لوگوں کو کہ آؤ بھلائی کی طرف، اور بعض آ جاؤ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے۔ تو بس ٹھیک ہے، جو چاہے گا تم میں سے تو وہ آگے بڑھے گا بھلائی کی طرف، نہیں تو وہ جو چاہے گا وہ اپنے اختیار سے گمراہی میں ہی پڑا رہے گا۔ کلو نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص بدلے اس کے جو اس نے کمائی کی گروی ہے، یعنی گروی ہے، یعنی جو جو کچھ وہ کرے گا اس کے مطابق ہی وہ بدلہ دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے اعمال کے بدلے رہن رکھا گیا ہے، یعنی جو بھی اس کے کرتوت ہوں گے اس کے مطابق بدلہ پائے گا۔ الا اصحاب الیمین، مگر داہنی طرف والے یعنی نیک لوگ، یہ ان لوگوں کا لقب ہے جن کو جنت کا پروانہ ملنے والا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور ان کا نامہ اعمال ان کو دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے شامل کر لیں۔ فی جنات یتساءلون، وہ جنتوں میں ہوں گے، پوچھیں گے ایک دوسرے سے، ان المجرمین، مجرموں سے۔ اب وہ خود تو جنت میں پہنچ گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اب یہ دیکھیں کہ ہوگا نا یہ کہ جب قیامت والے دن لوگ اٹھائے جائیں گے تو اتنے طویل سفر کے بعد جب اہل جنت جنت میں اور اہل دوزخ دوزخ میں چلے جائیں گے تو وہ ایک دوسرے سے جب کلام کریں گے تو وہ پھر پوچھیں گے کہ گناہ گاروں کو، ما سلککم فی سقر، کیا چیز لے گئی تم کو دوزخ میں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ اہل جنت اور اہل دوزخ آمنے سامنے، یعنی جنت اور دوزخ یہ نہیں ہے کہ پاس پاس ہیں، وہ جگہ کے اعتبار سے دور ہوں، لیکن جیسے دنیا میں ایک میلوں دور بیٹھا شخص کلام کر سکتا ہے، اسی طرح سے وہاں کی تو باتیں ہی اور ہیں، یعنی اس بارے میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ یہ کلام وہ وہاں پر کر لیں گے، ٹھیک ہے؟
چنانچہ وہ جہنم میں اپنے دنیا کے ساتھیوں کی طرف جھانک کر دیکھ بھی سکیں گے اور ان سے بلا تکلف گفتگو بھی کر سکیں گے۔ چنانچہ اہل جنت میں سے جب وہ لوگ جہنم والوں سے سوال کریں گے تو ان میں سے ایک اہم سوال کیا ہوگا، ما سلککم فی سقر، کہ وہ کیا اسباب بنے جو تمہیں جہنم میں لے گئے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ قالو، تو وہ کہیں گے لم نکن من المصلین، جہنم میں جانے کا پہلی وجہ کیا تھی کہ ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے۔ استغفر اللہ۔ دوزخ میں لے جانے کا باعث جو باتیں بنیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ نماز کی باقاعدگی صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت کے دن پر بھی یقین رکھتا ہو کہ مجھے دوبارہ اللہ کے آگے حاضر ہونا ہے۔ تو اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ نماز اسلام اور کفر میں تمیز کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص باقاعدہ نماز ادا کرتا ہے تم اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو، ٹھیک ہے۔ تو اس کا دوسرا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جو شخص نماز ادا نہیں کرتا، نہ اس کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے، نہ روز آخرت پر۔ پھر اس کے بعد وہ کہیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، کہ ہم نہیں کھانا کھلاتے تھے مسکینوں کو۔ پہلا جرم اللہ کے حق سے متعلق تھا کہ نماز قائم نہیں کرتے تھے، اور دوسرا جرم لوگوں کے حق سے متعلق، بندوں کے حق سے، کہ بھوکے کو کھانا کھلانے کے سلسلے میں یہ ضروری نہیں کہ آپ خود کھلائیں، یعنی کہ ہم محتاجوں کو یہ کہنا تھا کہ بھوکا مسلمان ہو، بلکہ کوئی بھی بھوکا ہو تو اس کو وہ کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم پڑے تھے بیہودہ باتوں میں دھنستے رہتے، بیہودہ باتوں میں لگے رہنے والوں کے ساتھ۔ یعنی اب یہ دیکھیں کہ جب انسان کی زندگی فوکس نہیں ہوتی، اس کے کسی مقصد پر نظر نہیں ہوتی، اس کو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہوتا، تو پھر اس کی زندگی ایسے ہی کاموں میں گزرتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو تیسرا جرم وہ بتائیں گے وہ یہ کہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے۔ وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے، یہ بھی ان کے ساتھ مل کر مذاق اڑاتے تھے، شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے، اور ایسے ہی لوگوں کے ساتھ وہ بھی مل جایا کرتے تھے، کیونکہ آخرت کے دن پر ایمان نہیں تھا نا۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور تھے ہم جھٹلاتے قیامت کے دن کو، ٹھیک ہے۔ تو سب سے اصل جرم تو یہی تھا کہ آخرت کے دن اللہ کے سامنے ہمیں اپنے اعمال کے لیے حاضر ہونے پر یقین نہیں تھا، تو اس کو ہم برملا جھٹلا دیا کرتے تھے۔ حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک کہ یقین آ گیا ہمیں، یعنی کہ موت آ گئی۔ ایسے ہی وقت گزرتا رہا اور ہمیں موت آ گئی۔ استغفر اللہ۔ بھی جو یہ بات گزری ہے نا کہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، انہی میں بحثوں میں پڑے رہنے والوں کے ساتھ بحثوں میں پڑے ہوئے تھے اور قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، تو موت آ گئی۔ موت کا کیا پتہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحم فرما دے ہمارے حال پر کہ ہم موت سے پہلے ہی سنور جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمارا حسن خاتمہ فرما دے۔ فما تنفعہم، تو نہ فائدہ دیا انہیں شفاعت الشافعین، سفارش کرنے والوں کی سفارش نے۔ تو آخرت میں سب حالات ان کے سامنے آ گئے، اپنے جرموں کا اعتراف بھی کر لیا، لیکن آج حال یہ ہے کہ کسی سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی۔ فما لہم، اور نہ ہے ان کے لیے عن التذکرۃ معرضین، تو کیا ہوا کہ ان نصیحت سے منہ پھیرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج ان کی حالت کیا ہے کہ نصیحت سے منہ پھیرتے ہیں، جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ آؤ اس کلام کی طرف، اس سے نصیحت حاصل کرو، تو وہ مانتے نہیں ہیں، منہ پھیرتے ہیں۔ کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ جیسے بے شک ہیں وہ گدھے بھاگے ہوئے۔ کبھی آپ نے بدکے ہوئے گدھے دیکھے ہیں؟ کس سے؟ فرت من قسورہ، بھاگے جاتے ہیں شیر سے۔ اگر آپ نے کسی جگہ پر ایسا مشاہدہ کیا ہو نا، یا گوگل پہ آپ ڈال کے دیکھیں نا کہ جنگلی گدھے جب شیر کے آنے کی آہٹ بھی پا لیتے ہیں نا، تو ایسے سر پر بگڑو دوڑتے ہیں کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے۔ تو بالکل ایسے ہی جب ان کو نصیحت کی طرف بلایا جاتا، قرآن کی طرف بلایا جاتا، تو یہ قرآن سے ایسے بھاگتے تھے جیسے گدھے شیر سے بھاگتے ہیں۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ہر کوئی چاہتا ہے ان میں سے کہ وہ دیا جائے صحیفے کھلے ہوئے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کی آرزو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کے نام ہی ایک کھلی ہوئی چٹھی آ جائے، یعنی ایک خط ان کے پاس آ جائے جس میں یہ لکھا ہو کہ تمہارے اس صاحب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ہی تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا، تو اس پر ایمان لے آؤ۔ یعنی یہ دراصل ایک بتایا گیا کہ ان کے ایمان لانے کی تو اب یہی صورت رہ گئی ہے
کہ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ مجھے ہی ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے کلام کر دیا جائے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے اتار دیا ہے اس کو یہ مانتے نہیں ہیں، اور اس سے تو ایسے بدکتے ہیں جیسے جنگلی گدھے شیر سے بدکتے ہیں۔ اب ذرا یہاں پر ہم دیکھیں کہ قرآن کی نصیحت کی طرف ہم کس حد تک مائل ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آؤ آؤ قرآن سیکھو، قرآن سے اپنی زندگی کو سنوارو، لیکن ہم دن پہ دن گزارتے چلے جا رہے ہیں اور ہمارے ہاتھوں میں کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ کلا بل لا یخافون الآخرہ، ہرگز نہیں، بلکہ وہ تو آخرت سے نہیں ڈرتے، یعنی آخرت کا خوف ہی نہیں ہے، اسی لیے یہ ان کے اعمال ہیں۔ یہ ان کا حال تو یہی ہے کہ وہ اس قرآن کو جھٹلاتے ہیں اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ کلا انہ تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ بے شک ایک نصیحت ہے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے ایک نصیحت اتاری گئی ہے، وہ چاہیں تو اس سے فمن شاء ذکرہ، سو جو چاہے تو اسے یاد رکھے، وما یذکرون، اور نہیں وہ یاد رکھیں گے، الا مگر ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے، ہوا اہل التقوی، وہی ڈرنے کے لائق، و اہل المغفرہ، اور وہی مغفرت کے لائق ہے۔ یعنی یہ قرآن تو اتار دیا گیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو یہ قرآن اتار دیا، ان میں سے ہر شخص اب یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام الگ سے خط آ جائے، تو پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، اسے بھی جادو ہی قرار دے دیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے، اور نہ ہی اپنے مواخذہ سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی شخص پکڑ سے ڈرتا ہے نا، اور اس بات سے ڈرتا ہے کہ کسی دن مجھے پکڑ لیا جائے گا اور مجھے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، وہی عمل کو بدلے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جب ایسا چاہتے ہی نہیں ہے تو نصیحت تو موجود ہے، یہ نصیحت تو آ گئی، کلا انہ تذکرہ، مگر کیا ہے کہ فمن شاء ذکرہ، تو جو کوئی ہدایت کا طلبگار ہے وہی اس ہدایت سے نصیحت پکڑے گا۔ اللہ بھی صرف اسے ہدایت کی توفیق دیتا ہے جو خود بھی ہدایت کا طالب ہو، جو خود ہدایت سے کوسوں دور رہنا چاہتا ہو، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیا کرتے۔ تو اب یہاں پر پھر آخر میں فرما دیا کہ نہیں وہ یاد رکھتے، نہیں وہ نصیحت پکڑتے، مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس لائق ہے، ہوا اہل التقوی، کہ اس کا تقوی اختیار کیا جائے، اس سے سب سے بڑھ کر ڈرا جائے، لوگوں کا خوف اپنے دل سے نکال دیا جائے، وہ اہل المغفرہ، اور وہی اس لائق ہے کہ اس سے مغفرت طلب کی جائے، وہی معاف کرنے والا ہے۔ اس آیت کے اس جملہ کی بہترین تفسیر درج الحدیث سے واضح ہوتی ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کا اہل ہوں کہ لوگ مجھ سے ڈریں، اور جو شخص مجھ سے ڈر گیا اور میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ بنایا تو مجھے لائق ہے کہ میں اسے بخش دوں۔ ترمذی ابواب تفسیر کی حدیث ہے، سورہ المدثر کے تفسیر میں آئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ اس بات کا اہل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور جو شخص اللہ سے ڈر گیا اور اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا تو اللہ پر لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں، وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، کہ وہ معاف کر دیں۔ اب ہمارا کام کیا بنتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، ہم مغفرت طلب کریں، ہم اللہ سے اس طرح ڈریں کہ جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ انشاءاللہ ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا
سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام علیکم ورحمۃ اللہ.